إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسول کریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. یہ 18ویں قسط ہے. پچھلی قسط میں ائمہ علیہم السلام کے نورانی خلقت سے اس مادی خلقت میں تشریف لانے اور ان کے رجز سے پاک ہونے کے بارے میں گفتگو کی تھی. آج پروگرام یہ ہے کہ ائمہ علیہم السلام کی والدہ مادران گرامی کے بارے میں کچھ گفتگو کیا جائے، کیونکہ ہمیں ائمہ میں سے کچھ کی مادران گرامی کا تو پتہ ہے، لیکن اکثر کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. اور چونکہ آج کل اس ناطے سے نیٹ پہ وہابی حضرات کچھ غلط فہمیاں بھی پیدا کر رہے ہیں، اس وجہ سے مناسب سمجھا کہ اس کے بارے میں بھی ہمارے اذہان میں صحیح طور سے حقیقت حال واضح ہو، اور تاکہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بھی اس طرح سے کوئی سوال جواب کرے تو آپ اس کو مطمئن کر سکیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عصمت مادران ائمہ کے لیے شرط نہیں ہے. سوائے حضرت سیدہ کے کسی بھی امام کی والدہ معصومہ نہیں ہے. البتہ وہ انتہائی بزرگ خواتین رہی ہیں، پرہیزگار خواتین رہی ہیں، اور کئی ہماری جو مادران ائمہ اپنے شوہر سے یا شوہر کے جو ہے نا والد یعنی پچھلے امام سے انہوں نے احادیث بھی نقل کی ہیں. تو انتہائی بافضلت یہ خواتین رہی ہیں. چونکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی والدہ گرامی بھی کنیز ہیں، تو اس پہ اصل میں سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں. تو میں نے سوچا اس سلسلے میں کچھ مختصراً گفتگو کی جائے. تو پہلے امام علی علیہ السلام کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد کے بارے میں مزید گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے وہ خاتون جو مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے لیے دعا کر کے خانہ کعبہ کی دیوار کو شق کرا کے خانہ کعبہ کے اندر جا کے مولا علی کو جو ہے نا وہ جنم دے، اس کی عظمت کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی والدہ گرامی سیدۃ النساء العالمین ہیں، حضرت فاطمہ زہرا ہیں، تو اس کے بارے میں بھی کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر امام سجاد علیہ السلام کی والدہ، امام سجاد علیہ السلام کی والدہ کا نام جو ہے نا وہ شہربانو ہے. پہلے روایت میں ہے کہ ان کا نام شاہ زنان تھا. تو جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام نے ان کی شادی کرائی تو آپ نے اس کا نام تبدیل کرایا، کیونکہ شاہ زنان کے معنی سیدۃ النساء، تو آپ نے فرمایا یہ لقب صرف فاطمہ کا ہے، تو اس کا نام تبدیل کر کے شاہ زنان سے شہربانو کر لیا گیا. لیکن یہ خاتون بھی بہت اچھی تھیں، اور ظاہر ایران کے ساسانی خاندان کے شاہی خاندان کے فرد تھی. کچھ اکثر مورخین تو یہ بھی لکھا ہے کہ یہ یزدجرد جو آخری بادشاہ تھا اس کی بیٹی تھی. بہرحال یہ اسیر ہو کے مدینہ پہنچ گئیں، تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہزادیوں کو خرید فروخت نہیں کیا جاتا، ان کو غلام نہیں بنایا جاتا، ان کو آزاد کیا جاتا ہے، ان کو اختیار دیا جائے کہ وہ مسلمان ہو کے کسی بھی مسلمان سے شادی کریں. تو حضرت شاہ زنان یا شہربانو نے امام حسین علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور حضرت علی علیہ السلام نے گھر میں ان کو لا کے ان کو مسلمان کیا اور ان کو بہت اچھی دینی تعلیم دی. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شادی کے بعد ان سے امام زین العابدین علیہ السلام پیدا ہوئے. لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد اس خاتون کا انتقال ہوا، اس لیے ہمیں تاریخ میں اور زیادہ تفصیلات ان کے بارے میں نہیں ملتا. لیکن بہرحال وہ بھی کافی بڑے خاندان کی تھی، کیونکہ شاہی خاندان کی تھی. یزدجرد کی بیٹی نہ بھی ہو تب بھی کسی اور شاہی خاندان کی یہ بیٹی تھی.
اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ، امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ امام حسن کی بیٹی فاطمہ تھی. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے حضرت فاطمہ بنت حسن سے شادی کی اور اس کا لقب صدیقہ طاہرہ آیا ہے. تو اس سے لگتا ہے کہ جی وہ بہت ہی پاکیزہ خاتون تھی. اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے فرمایا ہے کہ میں نے مصحف فاطمہ میں ائمہ طاہرین کی ماؤں کے نام دیکھے، اور اس روایت میں انہوں نے ام عبداللہ بنت حسن بن علی، ام عبداللہ ان کی کنیت تھی. حسن بن علی بن طالب کو حضرت امام باقر علیہ السلام کی والدہ کہا ہے. تو ان کا لقب صدیقہ ہے، اور یہ بہت ہی جلیل قدر خاتون تھی. اور چونکہ آپ امام محمد باقر علیہ السلام والد کی طرف سے امام حسین کی اولاد اور والدہ کی طرف سے امام حسن کی اولاد بنتے ہیں، اس لیے آپ کو جو ہے نا وہ خصوصی امتیاز حاصل ہے تمام ائمہ میں، کہ آپ دونوں طرف سے، ماں باپ دونوں طرف سے نہ صرف یہ کہ حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں، بنی ہاشم سے ہیں، بلکہ حسن و حسین کی اولاد ہیں. اور ماں باپ دونوں طرف سے ایک لحاظ سے وہ علی و فاطمہ کی اولاد بنتے ہیں. تو ان کے بارے میں حضرت امام محمد علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ کہ میری والدہ نے اشارے کے ذریعے سے دیوار کو گرنے سے روک دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت فاطمہ یا ام عبداللہ کس پائے کی خاتون تھی. اور حضرت فاطمہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ واقع کربلا میں شریک تھیں، اور باقی اسرائے آل محمد کے ساتھ آپ نے بھی تمام واقع کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اپنے بیٹے امام باقر علیہ السلام کے ساتھ آپ نے اسیری اور دربدری اور جتنی بھی مصائب کوفہ و شام میں اہل بیت کے ساتھ پیش آئے ان سب کو آپ نے دیکھ لیا، اور ان سب کے پر آپ نے صبر و شکر سے کے ساتھ جو ہے نا وہ گزارا. تو یہ وہ جلیل القدر خاتون ہے. اس کے بعد امام باقر علیہ السلام نے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر کی بیٹی، اس کا نام بھی فاطمہ ہے، کنیت ام فروہ، ان سے شادی کی، اور ان سے امام جعفر صادق علیہ السلام پیدا ہوئے. یہاں پھر اہل سنت کی کچھ کتابوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ولدتنی ابو بکر مرتین، یعنی ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ جنا. اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ام فروہ یا حضرت فاطمہ ان کے والد تو محمد بن ابو بکر کے بیٹے حضرت قاسم تھے، ان کی والدہ اسماء تھیں جو کہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو بکر کی بیٹی تھی. تو جس طرح سے امام محمد باقر علیہ السلام دونوں طرف سے ایک ہی ماں باپ سے، اسی طرح سے حضرت ام فروہ بھی جو ہے نا دونوں طرف سے جو ہے نا وہ ابو بکر کی نسل سے ہیں. تو اس کو دیکھ کے اہل سنت نے گویا یہ جتانے کی کوشش کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آپ کو نسل ابو بکر سے ہونے کی بنیاد پر فخر کیا ہے، جبکہ ہمارے شیعہ منابع میں سوائے ایک کتاب کے کشف الغمہ اردبیلی، اس میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے، اس نے بھی شاید اہل سنت ہی کی کتابوں سے نقل کیا ہے. ہمارے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس قسم کی کوئی حدیث مروی نہیں ہے، جبکہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہمارے پاس 31,240 احادیث روایت کی گئی ہیں. ہمارے علماء نے، ہمارے محدثین نے نقل کیا ہے، لیکن یہ حدیث ہماری کتابوں میں کہیں نہیں ہے. لیکن بہرحال تو اس پہ بھی ذرا اگر کسی کو شبہ ہو تو سمجھنا چاہے کہ یہ حضرت قاسم کون تھے اور محمد کون تھے، ابو بکر کون تھے. ابو بکر کا تو سب کو پتہ ہے، لیکن ان کے بیٹے محمد حضرت اسماء بنت امیس جو کہ حضرت جعفر طیار کی بیگم تھیں، اور ان کے جو ہے نا وہ انہوں نے حضرت جعفر طیار کی شہادت کے بعد ابو بکر سے شادی کی، تو ان سے محمد پیدا ہوئے تھے. لیکن حضرت علی علیہ السلام نے ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت اسماء سے شادی کی، تو پھر محمد
بن ابی بکر بچپنے ہی میں حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں پلے بڑھے، اسی وجہ سے حضرت علی سے بہت محبت کرتے تھے اور اپنے باپ کے طور طریقوں سے مکمل طور سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ نہج البلاغہ میں محمد بن ابی بکر اور معاویہ کے درمیان خط و کتابت کا ایک تذکرہ بھی ملتا ہے۔ یہ مفتی صاحب کے ترجمہ والے نہج البلاغہ میں ایک جگہ انہوں نے بیان کیا اور ان دونوں خطوط کو اس نے نقل کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا۔ وہ پکے شیعہ تھے اور حضرت علیہ السلام کے شیدائی تھے، اسی وجہ سے آپ نے ان کو مصر کا گورنر بنایا تھا، لیکن معاویہ نے فوج کشی کر کے حضرت محمد کو گرفتار کیا، پھر ان کو گدھے کی کھال میں ڈال کے جلا دیا، تو انتہائی مظلومیت کے ساتھ وہ شہید ہو گئے۔ تو محمد بھی شیعہ تھے، پھر ان کے بیٹے قاسم بھی شیعہ تھے، وہ بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، وہ فقیہ حجاز کے نام سے مشہور تھے، اور یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے خاص اصحاب میں شمار ہوتے تھے، تو یہ بھی شیعہ تھے۔ تو ان کی بیٹی جو ہے حضرت فاطمہ اور جن کو کنیت ام فروہ ہے، وہ بھی لازماً بہت اچھی خاتون ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ بننے اور امام محمد باقر علیہ السلام کے ہمسر بننے کا ان کو شرف حاصل ہوا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی والدہ کی جو ہے نا وہ کافی تعریفیں کی ہیں، اور بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی والدہ سے حدیث نقل کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری والدہ گرامی نے فرمایا کہ انہوں نے میرے والد یعنی امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، یا اے ام فروہ، میں ہر صبح شام 1000 بار اللہ تعالیٰ سے اپنے شیعوں کے گناہوں کو بخشنے کے لیے دعا کرتا ہوں، کیونکہ ہم تو اس علم کے سبب سے ان مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں جو ہمیں حاصل ہیں، لیکن ہمارے شیعہ ان کو معلوم بھی نہیں کہ جو مصائب اور پریشانیاں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے نصیب میں آتی ہیں، ان پہ صبر کرنے سے ان کو کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا قیامت کے دن ان کے لیے جزا ہے، ان کو علم نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ ان پہ صبر کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میں ہمارے اپنے شیعوں کے گناہوں کی بخشش کے لیے روزانہ 1000 بار دعا کرتا ہوں۔ تو یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی والدہ گرامی سے، اپنے والد گرامی سے نقل کیا ہے، والدہ گرامی کے ذریعے سے اپنے والد گرامی سے نقل کیا ہے۔ تو اس سے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت ام فروہ کتنی بلند پایہ خاتون تھی۔ اس کے بعد کی جو ائمہ ہیں، یہ سب نہ صرف یہ کہ عرب نہیں ہیں بلکہ کنیز ہیں۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت حمیدہ سے شادی کی، اور ان سے امام محمد کاظم علیہ السلام پیدا ہوئے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر امام کاظم علیہ السلام نے حضرت نجمہ خاتون سے شادی کی، اور ان سے امام رضا علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ پھر امام رضا علیہ السلام نے حضرت سبیکہ خاتون سے شادی کی، ان سے امام جواد پیدا ہو گئے۔ اور پھر امام جواد علیہ السلام نے حضرت سمانہ خاتون سے شادی کی، ان سے امام ہادی علی ہادی یا امام علی نقی علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ پھر امام علی ہادی علیہ السلام نے سوسن نامی خاتون سے شادی کی، جن سے امام حسن عسکری علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے نرجس خاتون سے شادی کی، جن سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جو ہے نا وہ پیدا ہوئے۔ تو ایک لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو 12 اماموں میں سے 7 اماموں کی والدہ کنیز ہیں، کیونکہ حضرت حمیدہ، حضرت نجمہ، حضرت سبیکہ، حضرت سمانہ، حضرت سوسن اور حضرت نرجس یہ سب ایک زمانے میں کنیز رہی ہیں۔ تو وہاں بھی اس پہ کافی اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھ جی پرانے زمانے میں تو کنیزوں کی کیا حیثیت ہوتی تھی، پتہ نہیں وہ کن کن ہاتھوں میں پھر کے جو ہے نا تمہاری اماموں تک پہنچے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہمارے پاس مستند روایات ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ تمام مادران ائمہ کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور سے کسی بھی ظالم کے یا بدمعاش کے ظلم و زیادتی سے بچا کے رکھا، اور وہ باقرہ حالت میں امام کے حوالے عقد میں پہنچ گئی ہیں۔ تو ان میں سے جیسے جتنی بھی خواتین ہیں، یہ اپنے دور کی سب سے
پاکیزہ ترین اور بلند ترین خاتون تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ اپنے دور میں بہترین خاتون جو اس وقت دنیا میں موجود تھی ان کو کسی نہ کسی ذریعے سے، بہانے سے ائمہ علیہ السلام کے حوالہ حق میں پہنچایا تاکہ ان سے دوسرا امام پیدا ہو۔ تو ان کی کنیزی میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ بنی عباس کے دور میں فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، اور افریقہ میں جو ہے نا وہ فتوحات زیادہ ہو رہا تھا۔ تو فتوحات میں جو لوگ مقابلے پہ آ جاتے تھے کفار، اگر وہ شکست کھا جاتے تھے تو ان کی عورتوں اور دوسری خواتین کو اسیر کر کے بازاروں میں فروخت کیا جاتا تھا، مردوں کو بھی غلام بنا کے فروخت کیا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ خواتین جو اچھے بھلے خاندانوں کی خواتین ہوتی تھیں، لیکن جنگ میں ظاہر ہے جب پکڑی جائیں تو اس کے بعد اگر کنیز بن جائے، جیسے حضرت شہربانو بھی تقریباً کنیز بن کے ہی آئی تھی، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے اس کو کنیز بننے نہیں دیا۔ تو اسی طرح سے یہ گویا اسیران جنگ ہیں، یہ اسیر ہو کے آئی ہیں، اور پھر اسیر ہونے کی وجہ سے وہ کچھ عرصے کے لیے بطور کنیز رہی ہیں، لیکن ائمہ نے فوراً ان کو خریدنے کا بندوبست کیا اور ان کو اپنے گھروں میں لایا اور گھر میں ان کی تربیت کی، اور یہ پھر بہترین زنان اہل زمان بن گئی۔ پھر ائمہ نے ان سے شادی کی اور پھر ان سے جو ہے نا دیگر ائمہ جو ہیں وہ ان کی نسل سے پیدا ہوتے گئے۔ تو حضرت ام فروہ کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ بھی اگرچہ حضرت ابوبکر کی نسل سے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، بہت ہی اچھی خاتون تھی، شیعہ تھیں۔ اور امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی والدہ حمیدہ اندلسیہ، یہ اندلس کی تھی، یہ شاید بربر کے علاقے کی ہیں جس کو آج کل الجزائر کہتے ہیں، اس علاقے سے تھیں وہ۔ اور آپ نے حضرت حمیدہ کو جو ہے نا مختلف القاب سے نوازا ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا عکاشہ نے کہ چرا برائے امام صادق ہمسر اختیار، کہ آپ امام جعفر صادق جو ہے نا وہ بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ ان کے لیے کسی ہمسر کا انتخاب کیوں نہیں کرتے؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ پیسے لے لو اور چلے جاؤ، ایک بردہ فروش آئے گا اہل بربر میں سے، اس کے پاس ایک خاتون ہوگی ان خصوصیات کے ساتھ، اور تم اس کو خرید کے لے آؤ۔ تو اس کو وہ خرید کر لے آتا ہے، اور امام محمد علیہ السلام ان سے بات کرتے ہیں، وہ خاتون خوش ہو جاتی ہیں، اس کے بعد اس کو گھر میں رکھ کے اس کو مسلمان بنایا جاتا ہے، اور پھر ان کی تربیت کر کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان کی شادی کرا دیتے ہیں۔ تو یہ حضرت حمیدہ اس قدر وہ عالمہ بن گئی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مدینہ کی خواتین کو کہا تھا کہ مسائل لینے کے لیے میرے طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیگم حضرت حمیدہ کے پاس جاؤ، وہ میرا مورد اعتماد ہے۔ اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام مدینہ کے جو غریب لوگ تھے اور فقراء میں خمس، زکوٰۃ اور دوسرے مالیات تقسیم کرتے تھے، تو یہ ذمہ داری بھی آپ حضرت حمیدہ کے حوالے کرتے تھے۔ تو حضرت حمیدہ جاتی تھیں اور جا کے غریب خاندانوں میں، خاص طور جہاں پہ بیوائیں ہوتی تھیں، یتیم ہوتے تھے، وہاں پہ حضرت حمیدہ یہ کام کرتی تھیں۔ تو اس قسم کی جو ہے وہ خاتون رہی ہیں۔ اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام کی والدہ حضرت نجمہ خاتون، یہ بھی بہت اچھی خاتون تھی، یہ کچھ عرصہ حضرت حمیدہ کے پاس کنیز کے طور پر رہی۔ ایک دن حضرت حمیدہ نے خواب میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمیدہ سے فرمایا کہ نجمہ کو میرے بیٹے موسیٰ کو دے دو اور ان کے ساتھ ان کی شادی کرا دو، کیونکہ ان سے ایک ایسا بچہ دنیا میں آنے والا ہے کہ جو کہ اپنے دور کا بہترین فرد زمین ہوگا۔ بس اس پیغام کے بعد حضرت حمیدہ نے اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹے، یہ نجمہ بہت ہی بہتر خاتون ہے اور انتہائی ہوشیار ہے، اور محاسن اخلاق میں میں نے آج تک اس جیسی خاتون کو نہیں دیکھا، تو میں اسے آپ کو بخش دیتی ہوں، تو آپ اس کے حق میں نیکی کر۔ تو یوں امام رضا علیہ السلام جو ہے نا وہ حضرت
نجمہ خاتون کی نسل سے پیدا ہو گئے۔ اور امام جواد علیہ السلام کی جو والدہ ہیں حضرت سبیکہ، تو اس کا نام خیزران بھی ملتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ماریہ قبطیہ کی جو ہے نا نسل سے ہیں، انہی کے خاندان سے ہیں، جو کہ ام المومنین تھیں اور حضرت ابراہیم پیغمبر کے بیٹے کی والدہ تھیں۔ تو ابھی اس خاتون کے امام رضا علیہ السلام کے حوالہ عقد میں آنے کے لیے کوئی ابھی پتہ بھی نہیں تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کے بارے میں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کے بارے میں خبر دی تھی کہ اس قسم کی خاتون جو ہے نا افریقہ میں زندگی کر رہی ہیں، وہ کسی ذریعے سے یہاں پہنچ جائیں گی اور پھر ان کی شادی ہمارے خاندان میں ہوگی اور ان سے جو ہے نا وہ ایک اور بچہ پیدا ہو جائے گا۔ تو گویا ائمہ کو پتہ تھا کہ یہ خواتین کون ہیں، کہاں ہیں اور کس طریقے سے ان کو حاصل کر کے ان کو مادران ائمہ کی سعادت نصیب ہونا ہے۔ اسی طرح سے امام محمد تقی علیہ السلام کی زوجہ اور امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ، یہ سمانہ مغربیہ کہلاتی ہیں۔ ان کے القاب میں سے سیدہ اور ام الفضل ملتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ جو ہے نا وہ ایک عام خاتون کو لقب نہیں دیا جا سکتا۔ اور امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ خاتون میرے حق کی عرفان رکھتی تھی۔ یہ جس معاملے پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں نا کہ ائمہ کی معرفت حاصل کریں، تو امام علی نقی علیہ السلام گواہی دیتے ہیں یہ ایسی خاتون ہے جو میری معرفت رکھتی ہے، یعنی امامت کی معرفت رکھتی ہے اور یہ اہل بیت میں سے ہے۔ تو اس قسم کی جو ہے نا وہ اپنے دور کی انتہائی بہترین وہ خاتون تھیں، اور آپ کی قبر سامرہ میں حرم عسکرین میں موجود ہے، اور آپ نے روایتیں بھی نقل کی ہیں، آپ سے روایتیں بھی جو ہے نا راوی نے نقل کی ہیں۔ اور حضرت محمد حسن عسکری علیہ السلام کی جو والدہ ہیں، وہ امام زمانہ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد جدہ کے نام سے مشہور ہو گئی ہیں، اور امام زمانہ علیہ السلام کے غیبت میں جانے کے موقع پہ یہ اتنی زبردست خاتون تھیں کہ وہ نائبین خاص میں سے ان کا شمار ہو گیا ہے، کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی تمام چیزیں امامت کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں اس خاتون کے حوالے کر کے گئی تھیں۔ تو اس قسم کی جو ہے نا ہمارے ائمہ کی جو والدائیں ہیں کہ یہ جن کے بارے میں اگرچہ ہمارے پاس تاریخی کتابوں میں اتنی تفصیلات نہیں ملتی ہیں، لیکن جو کچھ ملتا ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ خود ائمہ نے ان کی تعریف کی ہے، اور ان کے لیے گویا ان کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی اہتمام کے تحت جو ہے نا وہ اہل بیت کا حصہ بنایا ہے، اور یہ اہل بیت کی مائیں بنی ہیں، اہل بیت کی زوجہ بنی ہیں۔ تو ظاہر ہے اس سے بہتر جو ہے نا کسی انسان یا کسی خاتون کے قسمت میں کیا چیز ہو سکتی ہے۔ اور پھر آخر میں حضرت نرجس خاتون، جو کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی والدہ گرامی ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ آپ کچھ عرصہ بطور کنیز کے رہی ہیں، لیکن ان کے بارے میں روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ رومی بادشاہ کی بیٹی تھیں، کی نواسی تھی بادشاہ روم کی، اور ان کا نام اصلی نام ملکہ تھا۔ اور پھر ایک تفصیلی روایت ہے جس کو یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن آپ لوگ کو جو ہے نا سنتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے نا یہ اس کے دادا نے اس کی شادی اپنے کسی کزن سے کرانے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے معجزے کے ذریعے سے پورے شادی کے تخت کو الٹا دیا۔ انہوں نے بچگونی سمجھ اس کو ٹالا، پھر دوسرے کزن سے شادی کی کوشش کی، اس کے ساتھ یہی ہوا۔ پھر خواب میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدہ، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، یہ سب آئے، اور انہوں نے حضرت شمعون کی، چونکہ یہ اولاد میں سے تھی، تو حضرت شمعون سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو ہمارے بیٹے کے حوالے عقد میں دے دیں۔ تو رسول اللہ نے نکاح پڑھا۔ تو اس قسم کی جو ہے نا وہ کرامات کے ساتھ یہ خاتون امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے عقد میں آئی ہیں۔ تو
ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ائمہ کے ذریعے سے معلوم ہے کہ ان کی مادران گرامی انتہائی باوقار، پرہیزگار اور اپنے زمانے کی بہترین خواتین میں سے تھیں۔ اب دوسرا اعتراض یہ ہے کہ کیا کسی کا کنیز ہونا اس کی شرافت کے لیے یا اس کے ایمان کے لیے یا اس کی خدا کے نزدیک عزت کے لیے کوئی فرق پڑتا ہے کنیزی کی وجہ سے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معیار کرامت صرف اور صرف ایک ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ خدا کے نزدیک مکرم ترین لوگ ہیں، معزز ترین لوگ صرف وہی ہیں جو زیادہ سے زیادہ باتقوا ہوں گے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت بلال حبشی کے پائے کے کتنے صحابی ہیں؟ وہ کہ سب کو پتہ ہے کہ وہ غلام تھے اور غلامی سے آزاد ہو گئے تھے۔ حضرت سلمان جو کہ ایمان کے 10ویں درجے پہ پہنچ گئے ہیں، وہ بھی غلام ہی تھے، ان کو بھی غلامی سے خرید کے آزاد کرایا گیا تھا۔ اچھا، اسی طرح سے کربلا کے واقعے میں جون جو کہ حضرت ابوذر کے غلام تھے، ان کا جو معرکہ ہے، اور امام حسن علیہ السلام نے جس طرح سے آخر میں ان کو پذیرائی بخشی کہ اپنے چہرہ اقدس کو جو ہے نا وہ جون کے خون آلود چہرہ اقدس پہ رکھا۔ تو غلام ہونا کسی عرصے میں وہ کوئی ذلت کا سبب نہیں۔ ہاں، اگر وہ غلامی ہی میں رہیں اور ان سے گھٹیا حرکتیں ظاہر ہوں تو چاہے وہ آزاد ہوں چاہے غلام ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخر ائمہ علیہ السلام کے صلبی بیٹے ایسے نکلے جنہوں نے بہت بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا۔ مثال کے طور پہ امام علی نقی علیہ السلام کا ایک بیٹا ہے جس کا نام جعفر ہے، اس نے امام زمانہ کا مقابلہ کیا اور وہ جعفر کذاب کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اسی طرح سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل کی نسل سے ایک بیٹا تھا، اور اس کو ہارون الرشید نے اپنے پاس بلایا اور تاکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی بہانہ بنائے۔ اس کمبخت نے جا کے ہارون الرشید کے دربار میں کہا کہ جی میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا کہ اس مملکت میں 2 خلفاء ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے خلیفہ موسیٰ بن جعفر ہیں، کیونکہ مدینے میں ان کی خلافت کا چرچا ہے، یہ تو ادھر آ کے میں نے دیکھا کہ اصلی خلیفہ آپ بھی خلافت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو غرض اس نے دربار میں یہ باتیں کی اور اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کو بہانہ مل گیا لوگوں کو بتانے کے لیے، دیکھیں موسیٰ بن جعفر میرے خلاف خروج کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس بہانے سے انہوں نے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو قید کیا اور کچھ روایتوں میں 7 سال، کچھ روایتوں میں 14 سال تک اس کو امام علیہ السلام کو مختلف زندانوں میں رکھا۔ ان تمام گناہوں کا سبب ایک امامزادہ ہوا ہے۔ تو امامزادہ ہونا بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی کی شرافت کے لیے۔ اسی طرح پیغمبروں میں حضرت نوح کا بیٹا آتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے حضرت زید شہید کو طعنہ دیا گیا کہ آپ کنیز کے بیٹے ہیں، کیونکہ آپ بھی کسی کنیز کے بیٹے تھے، اور ایرانی خاتون تھی، کنیز تھی۔ تو جب ان کو ہشام بن مروان نے جو ہے نا طعنہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے کنیزی کا طعنہ دیتے ہو؟ کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ گرامی حضرت ہاجرہ کنیز نہیں تھی؟ اور کیا پیغمبر اسلام علیہ السلام اسی ہاجرہ کے نسل سے جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہوئے ہیں؟ اگر کنیزی ہونا اگر اس طرح سے عیب کی بات ہے تو نعوذ باللہ یہ عیب تو پیغمبر میں بھی موجود ہے۔ تو گویا ائمہ نے اس وقت بھی لوگوں کو اس کا جواب دیا، اور دوسرے آپ ائمہ علیہ السلام نے اپنی سیرت سے یہ بھی دکھایا کہ نسل، رنگ، علاقہ، قبیلہ یہ کچھ نہیں ہے، اصلی رشتہ صرف ایک ہے، وہ رشتہ ہے ایمان کا۔ اگر ایمان کے رشتے میں کوئی پکا ہو تو وہی آپ کا سب سے بڑا قریبی بھائی ہے، اور آپ خاتون ہیں تو وہ آپ کی بہن ہیں، اور اگر مختلف صنف سے ہیں تو وہ آپ کے بھائی اور وہ آپ کی بہن ہیں، اور اگر شادی کر لیں تو وہ آپ کی بیگم اور یہ آپ کے شوہر ہیں۔ اور جس طرح سے قرآن میں ہے کہ الطیبات للطیبین، پاک لوگوں کے لیے پاکیزہ خواتین ہیں، پاکیزہ خواتین پاک مردوں کے لیے ہے۔ تو یہ معیار ہے۔ تو یہ معیار ہمارے ائمہ علیہ السلام کی جو نا مادران گرامی کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے ہمیں بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس وقت بھی اور آج بھی
معاشرے میں غلط اقدار جو ہے نا وہ بہت زیادہ پروان چڑھے ہیں۔ بنو امیہ نے تو مکمل طور سے جاہلیت کے اقدار کو دوبارہ زندہ کیا تھا۔ جاہلیت میں کیا تھا کہ عرب سب سے افضل نسل ہے، باقی سب عجم ہیں۔ عرب اپنے آپ کو سب سے بہتر نسل سمجھتے تھے اور تمام غیر عرب کو جو ہے نا کمزور اور نعوذ باللہ گھٹیا نسل سے سمجھتے تھے۔ لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں حجۃ الوداع کے موقع پہ اعلان کیا تھا کہ کسی عربی کو غیر عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی اور ایمان کے۔ تو اسلام نے عرب غیر عرب یعنی نسلی، لسانی، جغرافیائی جو امتیازات ہیں ان سب کو ختم کر کے صرف اور صرف ایک معیار رکھا تھا، وہ تھا تقوی۔ تو بعد میں بنی امیہ کی حکومت قائم ہو گئی، انہوں نے پھر عربوں کو جو ہے نا وہ فوقیت دی، اور عرب کسی غیر عرب سے شادی نہیں کرتے تھے، کنیز تو کجا۔ لیکن ائمہ علیہ السلام نے ان کے خلاف ایک قسم کا عملی جہاد بھی کیا، اور آپ لوگوں نے ائمہ علیہ السلام نے ساری دنیا کو دکھایا کہ اسلام کا معیار جو ہے نا وہ تقوی ہے، ایمان ہے، اور یہ چیزیں جاہلیت ہی کے اقدار ہیں، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ائمہ علیہ السلام نے اپنے ان عملی اقدامات سے کم از کم شیعوں کے لیے معیار قرار دیا کہ کوئی جو ہے واحد معیار وہ ایمان ہے اور تقوی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی امتیاز جو ہے نا وہ قابل فخر مباحت نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔